بعض اوقات ہر بات کا ذمہ دار امام. چندہ کم ہو رہا ہے، ذمہ دار امام. ٹھیک ہے جی. اچھا، لوگوں کو گرمی لگ رہی ہے، ذمہ دار امام. لوگوں کو سردی لگ رہی ہے، ذمہ دار امام. بھائی اگر لوگوں کو سردی لگ رہی ہے تو گیزر کمیٹی لگوانا ہے، ٹھیک ہے. گرمی لگ رہی ہے تو پنکھے کمیٹی لگوانے ہیں. ٹھیک ہے، تو چندہ کم ہو رہا ہے تو چندہ کا واحد ذریعہ مائک نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں بہت بڑا گیپ ہے کہ وہ چندہ کم ہونے کا واحد ذریعہ مائک سمجھتے ہیں. امام کو ہر روزانہ اعلان کرنا پڑتا ہے چندہ، ہر جمعے کو اعلان کرنا پڑتا ہے چندہ. ٹھیک ہے، بعض اوقات وہ اعلان کر کر کے شرمندہ ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ذاتی رابطے ٹھیک. اور کچھ طریقے. ایک بہت بڑی مسجد بن رہی تھی، کچھ میرا بھی اس عمل دخل تھا وہاں پر. تو میں نے کہا بھی اتنا بڑا پروجیکٹ کیسے بنے گا، ہم اس کو یونٹ میں تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر 50 لاکھ کا پروجیکٹ ہے تو ہم یونٹ نکالتے ہیں 10,000 روپے کا ایک یونٹ. ٹھیک ہے. 500 یونٹ بنا لیتے ٹھیک ہے، ہیں. اب 500 آدمیوں سے رابطہ کیا جائے، 10,000 روپے لے لیے. ان سے کہا جائے کہ بھئی یہ 500 یونٹ ہیں، 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے، اور ایک شخص اگر 10,000 روپے بھی دے. مثال کے طور پر جب مسجد کا کوئی بھی کام شروع ہوتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اگلے ہفتے مکمل ہو گیا، 1-2 سال لگتے ہیں. جی. اب تھوڑا سا ذہن یہ دیا جائے کہ دیکھیں یہ جو 10,000 روپے ہیں آپ 1 سال کے اندر دے دیں ٹھیک ہے. تو آپ کو ایک مہینے کا 1,000 روپیہ اگر آپ دیں گے تو 10 مہینے میں 10,000 روپے دے پائیں گے آپ. ٹھیک ہے. اور یہ آپریشن سے ہٹ کر دینے آپ کو. ایک تو ہوتا ہے مسجد کا آپریشن چلانا ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے کچھ نہ کچھ چندہ چاہیے ہوتا ٹھیک ہے. ہے. جو ایکٹیو ایکسپینسز ہیں وہ تو ہو ہی رہے ہیں. بڑا جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے آپ 10,000 روپے کوشش کریں ایک مہینے کے اندر یہ یونٹ پورا کر لیں تو ایک بڑا پروجیکٹ پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو اب یہ جو سارا کام ہے اس میں کون انوالو ہوگا؟ کمیٹی انوالو ہوگی. ایسا ہی. اچھا، کمیٹی بھی بعض اوقات جو ہے وہ بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے، نئے خون کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرنا چاہتی، اور وہاں ان کو بھی تھوڑا سا سوچنا ہوتا ہے کہ بھئی نیا خون اپنے ساتھ شامل کریں. چونکہ میں کہیں نماز نہیں پڑھاتا، جمعہ نہیں پڑھاتا، عید نہیں پڑھاتا سال سے. اگر میں پڑھا رہا ہوتا تو شاید موضوعات میں بولتے ہوئے میں ڈرتا کہ یہ نہ ہو کہ میری کمیٹی بولے ہمیں بول رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نیا خون شامل کریں، نوجوانوں کو شامل کریں. نوجوان ایکٹیو ہوتے ہیں، نئے طریقے سے سوچتے ہیں، تشہیر کے جو نئے ذرائع ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں، ان کی نیٹ ورکنگ زیادہ ہوتی ہے. تو یوں بہت سارے پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں اور بہت ساری اہم چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق امام سے ہٹ کر ہوتا ہے. یہاں لے دے کے بازو کا سارا نظرہ امام پہ گرتا ہے. امام کو پارٹ آف دی ورکنگ سمجھیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے سارا فیصلہ کریں گے، امام کو مشاورت میں شامل ہی نہیں کریں گے، اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. امام کو اپنی ٹیم کا حصہ بنا کر چلیں گے. امام انتظامی اعتبار سے حاکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. امام جو ہے وہ پابند ہے کمیٹی کے جائز فیصلوں کو لے کے چلنے کا. ٹھیک ہے، کوئی ناجائز بات ہو رہی ہے تو وہ بغیر ڈر اور جھجک کے واضح کرے کہ یہ بات ناجائز ہے، شریعت کے خلاف ہے، چلے آپ دارالفتہ چلتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں. یہ بات بھی دعوت بھی دے گا. مقام دائی، امام ایک دائی ہے، لیکن اس کو پارٹ آف دی باڈی بنائیں، کو مشاورت میں شامل رکھیں تو معاملات بڑے اچھے چلتے ہیں.